پیارے پاکستانیوں، قرآن مجید کا مقصد نزول کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے خود قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید پر انسان ایمان لائے، اس کی عظمت کا قائل ہو اور اس کو بڑے اطمینان کے ساتھ پڑھے، جیسا کہ فرمایا سورۃ المزمل میں، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے پڑھیے۔ اس طرح سورۃ الاسراء میں فرمایا، ہم نے اس قرآن مجید کو اتارا ہے تاکہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے پڑھیں۔ تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکلنے کے لیے پہلا زینہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو بڑے اطمینان اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھا جائے، اس کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ کلام الہی ہے اور اس سے ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ محض قرآن مجید کا پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں رواج ہے، یا بلاد عجم میں دیگر مقامات پر بھی یہ رواج ہے، بلکہ اب تو عربوں میں بھی یہ مصیبت آ گئی ہے کہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو عرب ہو اور عربی جانتا ہو وہ قرآن مجید سمجھ بھی جائے۔ بلا تشبیہ عرض ہے کہ جس طرح بہت سے لوگ بانگ درا یا غالب کا دیوان پڑھے ہوئے ہیں، یہ اردو میں ہے، لیکن ہر اردو دان اس کو نہیں سمجھتا۔ سمجھنے کے لیے تو کاوش کی ضرورت ہے۔ عربوں کے اندر بھی اب یہ رواج ہے کہ وہ بس تبرکہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ تبرک کا فلسفہ، جسے نظریہ کہیے یا خیال، اس نے بھی ہمیں قرآن مجید سے بہت دور ڈال دیا ہے، اور میں مضمون کے آخر میں موانع فہم قرآن کے سلسلے میں بھی کچھ عرض کروں گا۔ اس موقع پر تفصیل سے بتاؤں گا کہ کون کون سی رکاوٹیں ہیں جنہوں نے ہمیں قرآن مجید سے دور کر دیا ہے۔ جب تک یہ رکاوٹیں نہیں ہٹیں گی، اس وقت تک ہم قرآن مجید سے قریب نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے برکت والی کتاب اتاری ہے تاکہ اس کی آیات میں تدبر کر لیا جائے اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یعنی تبرک کے یہ معنی نہیں ہے کہ آدمی اس کو محض چوم اور چاٹ لے، جیسا کہ آج کل لوگ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ چوما چاٹی ہے تبرک کی نشانی سمجھی جاتی ہے، اور اس سے گویا ان کے خیال میں قرآن مجید کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ آج کل ایک اور بیماری ہے، وہ یہ کہ آج کل تعویذ گنڈے بہت چل رہے ہیں، بہت سی کتابیں لکھ دی گئی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید نزلہ، زکام، کھانسی، بخار کے علاج کے لیے ہے۔ عورت کے بچہ ہونے والا ہے تو فال کھولی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ ایسا کرو ویسا کرو، گویا کہ یہ ہمارے حکیم و ڈاکٹر سب بیکار ہو گئے، اور لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ قرآن مجید بس اسی مقصد کے لیے نازل ہوا تھا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ توپ تو بنی تھی دشمنوں کو مارنے کے لیے، لیکن ہم اس سے مچھر مکھی مار رہے ہیں۔ مچھر اور مکھی اس سے مر تو جائیں گے، لیکن توپ اس لیے بنائی نہیں گئی۔ قرآن مجید کی آیتوں کے نقش بنائے جاتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں، حالانکہ اس طرح یہ لوگ قرآن مجید سے مسلمانوں کو دور کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے مردوں کو بخشوانے کے لیے سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے مردے ہیں ان مردوں کو بخشوانے کے لیے، جیسے قرآن کریم مردوں کے لیے نازل کیا گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں جو روگ، اخلاقی بیماریاں ہیں اور روحانی امراض ہیں، عقائد کی بیماریاں ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ یہ اخلاقی اور روحانی لحاظ سے جو چلتے پھرتے مردے نظر آ رہے ہیں، ان کا علاج قرآن میں ہے۔ جو قبر میں چلے گئے، ان کا معاملہ اللہ کے ہاں ہے۔ اب آپ چاہیں کتنا ہی پڑھتے رہیں، یہ ایسا ہے جیسے عیسائیوں میں رواج ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی مر گیا تو نجات نامہ، ویزا، جنت کا پرمٹ دیا کرتے تھے، مردہ کے سینے پر لکھ کر لگا دیا کرتے تھے کہ یہ جہنم میں نہیں جائے گا، سیدھا جنت میں جائے گا، یسوع مسیح کی بادشاہت میں جائے گا۔ اسی طرح ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے، یہ خیال ہے، یہ رواج ہو گیا ہے کہ ہم ایصال ثواب کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایصال ثواب غلط ہے۔ ایک تو موجودہ اجتماعی شکل میں جو رواج ہے یہ بالاتفاق غلط ہے، لیکن اگر کوئی انفرادی طور پر کچھ پڑھ لیتا ہے اور ثواب پہنچا دیتا ہے تو یہ اخلاقی مسئلہ ہے۔
سلف میں بعض اس کے قائل ہیں، بعض نہیں۔ جس کو صدمہ پہنچا ہے وہ قرآن مجید پڑھ کر مغفرت کی دعا کرے تو اس کی گنجائش شریعت میں نکل سکتی ہے، لیکن یہ طریقہ کہ برادری کے تمام لوگ جمع کر لیے جائیں اور جس کے ہاں غمی ہوئی ہے اسے کھانا بھی کھلانا پڑے، آخر یہ کیا چیز ہے؟ اور زیادہ تر لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ قرآن مجید تو قبر والوں کے لیے ہے، جو قبر سے باہر ہیں ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ چیز در حقیقت ہمیں قرآن مجید سے دور کر رہی ہے۔ یہ بڑا افسوسناک طرز عمل ہے۔ یہ قرآن فہمی اور قرآن دانی میں رکاوٹ ہے۔ اس کے علاوہ لوگ قرآن مجید سے فال نکالتے ہیں، عدالتوں میں قرآن مجید پر حلف اٹھاتے ہیں، سچے ہوں یا جھوٹے ہوں قرآن مجید کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ دلہن اگر جا رہی ہو تو قرآن مجید اچھے غلاف میں لپیٹ کر جہیز میں دے دیا جاتا ہے، چاہے وہ اسے ساری عمر نہ پڑھے۔ جذبہ تو بہت اچھا ہے، لیکن پہلے اسے پڑھایا تو ہوتا، پہلے اس میں قرآن مجید کا ذوق اور شوق تو پیدا کیا ہوتا، تاکہ بعد میں اپنے شوہر کے ہاں جائے تو سمجھ کر پڑھ سکے، اس پر عمل کر سکے اور اپنے بچوں کو قرآنی تعلیمات کی روشنی میں تربیت دے سکے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اسلام آئے اور قرآن مجید اور سنت کا نظام جاری ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کو اسے صحیح معنی میں سمجھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اور جو باتیں میں نے صحیح بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے، اور جو غلط بات کہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے سینے میں اسے محور کر دے۔ آمین ثم آمین۔